ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہم سب اللہ کے فضل اور کرم سے مومن اور مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں یہ نعمت بن مانگے ماں کی گود میں گھروں میں ہمیں نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے. ہر ایک چاہتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کیسے تھے؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ظاہر دیکھیں تو وہ قرآن ہی تھے. یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا عمل سارا کچھ قرآن کے مطابق تھا. اور ہمیں فرمایا گیا، حکم دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مثال اور نمونہ ہے. ہم اگر کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جس طرح کی زندگی تھی اس طرح کی زندگی ہم بنائیں. قرآن نازل ہوا ہے صرف تلاوت کے لیے نہیں، تلاوت ایک اہم ہے، بلکہ اس کے مقاصد، اس کے مطالب سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب، اور اس کا حجم، اس کی نوعیت، اس کی آیات، اس کی صورتیں، اس کے پارے ہم دیکھیں تو اگر ایک مسلمان عمل کرنا چاہے تو یوں لگے گا کہ اس پورے قرآن پر عمل میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو 6000 سے زیادہ اس کی آیتیں ہیں. بظاہر مشکل لگتا ہے کہ اتنا بڑا قرآن کے 6000 سے زیادہ اس کی آیتیں ہیں اور احکام آیات اتنی ہیں، آیات احکام اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں. تو اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، چند جگہوں میں مختصراً ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. کبھی ایک ہی آیت میں سارا صفات بیان کر دی، کبھی دو چند آیتوں میں ان کی صفات بیان کر دی کہ اللہ کے ولی اس قسم کے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست. اور کبھی اللہ کے بندوں کی صفات، مومنین کی صفات، مومنین کے عنوان سے بیان کی گئی ہے. 2-4 آیتوں میں ان تمام صفات کو مختصراً بتا دیا کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ اللہ کے پکے بندے ہیں، یہ مومن ہیں، یہ اللہ کے رحمان کے بندے ہیں. تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے آسان ہوگا. اب جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات ہیں. 15 آیتیں ہیں. ان 15 آیتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ میرے خاص بندے، میرے خاص جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے، جن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے، جن کو اللہ مومن، پکے مومن کہتا ہے، وہ کس قسم کے بندے ہیں. اب اگر ان 15 آیات جو میں نے ابھی شروع کی ہیں، کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ ہم دیکھیں کہ یہ اللہ کے یہ بندے کس قسم کی صفات کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی صفتیں کیا کیا ہوتی ہیں، ان میں کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے
اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے یہ بندے میرے خاص بندے ہو، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ بنوں تاکہ دنیا کی یہ عارضی زندگی میری ختم ہو تو کامیاب ہو کے اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور وہاں جا کے جھکنا نہ، شرمندگی سے ہمارا سر نہ جھکے، جہاں ہم ایسی صفات پیدا کر کے جائیں کہ بڑی امیدیں لے کر وہاں پہنچ سکیں اللہ کے ہاں۔ تو اس کے لیے یہ عنوان جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عنوان قائم کیا، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، 15 آیات میں پھر ان کی تفصیلات بیان کی ہے۔ عنوان جو مقرر کیا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد دیکھو، کوئی کسی کے کام میں لگا ہو تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے کام میں لگے ہوئے، میں کسی کے کام میں لگا ہوں تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ملازمت نوکری ہوتی ہے، وہاں جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کا کوئی کام ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کے حوالے کیا گیا ہے، اس کام کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اب وہ کام کریں گے تو آپ کی نوکری پکی ٹھکی، کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کسی کی نوکری کر رہے ہیں، اس کام کے علاوہ کا کام وہ آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کے کام میں وہ نہیں داخل ہے۔ مثلا کسی کو دفتر کی صفائی کے لیے کہا جائے تو اب اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ گاڑی بھی چلائے۔ یہ لوگ کہلاتے ہیں نوکر، سرونٹ، سرکاری سروس ہو یا پرائیویٹ جاب ہو، تو یہ نوکر ہوتے ہیں، نوکر پیشہ لوگ۔ ایک ہوتا ہے غلام، پرانے زمانے میں ہوتے تھے، آج کل تو وہ غلام نہیں ہوتے۔ غلام کا کام جنگوں میں جو پکڑے جاتے پھر تقسیم کیا جاتا تو پھر غلام بنتے تھے۔ غلام کا کام صرف نوکری نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ غلاموں کا کام یہ تھا کہ جو کام آپ کو آتا ہے سارا اپنے آقا کے لیے کرنا ہے۔ مثلا ڈرائیونگ کی ضرورت ہے، آپ ڈرائیور بنے، باورچی کی ضرورت ہے، آپ باورچی بھی وہاں پکائیں گے بھی، صفائی کی ضرورت ہے، صفائی بھی کرنی پڑے گی۔ یہ غلاموں کا کام ہوتا تھا۔ لیکن غلاموں کے بارے میں شریعت میں حکم یہ ہے کہ ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت یہی ہے کہ غلاموں کے ساتھ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو غلاموں کے ساتھ، پھر غلاموں کی بات پر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی بات ہوگی کہ یہ کیوں ہوتے تھے اور پھر اسلام نے کا کیا حکم ہے ان کے بارے میں، یہ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی بات ہوگی۔ لیکن بہرحال غلام کا کام یہ ہوتا تھا۔ اس سے اگلا درجہ ہے بندگی کا، عبدیت کا، اور یہ عبد جو بنتا ہے مخلوق کا نہیں بنتا۔ جو خالق کا بندہ ہے تو وہ مخلوق کا بندہ نہیں بنتا، اور جو خالق کا بندہ نہیں ہوتا تو پھر وہ مخلوق کی بندگی کرتا رہتا ہے۔ تو بندہ کیا ہے، عبدیت کیا ہے، کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرا آقا مجھے کچھ دے یا نہ دے، اس کو کام کرنا ہے ہر حالت میں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص صفت بیان کی، عبد سے بیان کی ہے کہ وہ میرا خاص بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ اپنے نبی کو عبد کہا، بندہ کہا، یہ خاص مقام تھا۔ اور ہمیں بھی حکم ہے کہ اللہ کے عبد بن کے زندگی گزارو۔ تو ہم نے عبد بن کے زندگی کیسے گزارنی ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت کی چند قسمیں ہیں۔ عبد وہ ہوتا ہے جو صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرے۔ یہاں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، یہاں میرے رب کا کیا حکم ہے، چاہے مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملے نہ ملے، لیکن میرے رب کا حکم ہے، لہٰذا مجھے یہ کرنا ہے ہر حالت میں۔ تو یہ ہے عبد، اور یہ ہے خاص مقام۔ اس لیے یہاں عنوان قائم کیا کہ بندے، عبد کس کے؟ الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے۔ رحمان میں بھی رحم کا مادہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رحم جو ہے یہ غضب پر غالب ہے۔ یعنی اللہ کی صفت خاص جو ہے وہ رحمت کی ہے، رحم کی ہے، غضب بھی ہے، قہر بھی ہے، لیکن وہ غالب نہیں ہے۔ غالب جو صفت ہے وہ رحمت کی ہے، اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے کی ہے۔
اس لیے یہاں عنوان قائم کر کے فرمایا کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، گویا کہ اشارہ ہے کہ بندہ وہی ہے جس کے اندر بھی رحم ہو. بندہ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ مجھے کبھی رحم نہیں آتی، میں ہڑو کرے بھی کسے جھلے نہ شلو. یہ بدبختی کی نشانی ہے، یہ خوشبختی کی علامت نہیں ہوتی. اللہ کے بندے رحم دل ہوتے ہیں. اللہ نے اپنی خاص صفت جو بیان کی وہ رحم کی ہے، رحمان کی ہے. اپنے نبی کو رحمت للعالمین کہا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت ہے. صحابہ کی صفت بیان کی ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. اور ہمیں بھی کہا کہ بندے بنو رحمان کے، اور یہ کہا کہ جس نے اہل زمین پر رحم کیا اللہ آسمان والا اس کے اوپر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمانوں والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اس لیے دل کے اندر اگر کسی کی کیفیت ایسی ہے کہ سختی ہے، غصہ ہے، ایک تو غصہ انسان کی فطرت ہے، غصہ انسان کی فطرت میں ہے داخل، غصہ بھی آ جاتا ہے. رحم یہ بھی فطرت ہے، لیکن رحم کا مادہ غالب ہونا چاہیے. غصہ عارضی طور پر آ گیا، ختم، معافی تلافی سے ختم ہو جانا چاہیے. جس بندے کے اندر رحم کا مادہ کوئی ہے ہی نہیں تو وہ فرعونی صفت ہے. یہ فرعونی صفت ہے، یہ اسلامی صفت نہیں، مسلمانوں کی صفت نہیں. لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر رحم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر یہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں اللہ رب العزت ان عباد الرحمان جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمیں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو گے تو اللہ کے سامنے رحمان کے پکے بندے بن کر چلے جاؤ. جو لوٹنا ہوگا اللہ کے پاس تو رحمان کے پکے بندے بن کر یہاں سے جانا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے وہ صفات یہاں بیان کی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، متکبر بن کے نہیں چلتے، تکبر کرتے ہوئے زمین پر نہیں چلتے. الکبریاء ردائی، اللہ رب العزت کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ کبریائی، تکبر یہ میری چادر ہے. بڑا تو اللہ ہے. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کو کمتر سمجھ کر چلیں گے تو جو اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. غرور کا سر نیچے ہوتا ہے، یہ عام کہاوت بھی ہے. تکبر لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال خردل من کبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہو. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو پست سمجھ کر یوں چلنا یہ تکبر ہے. اور تکبر کرنے والے ان کے بارے میں فرمایا کہ عباد الرحمن جو ہے یہ تکبر سے دور ہوتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب جاہل لوگ ان سے بحث کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں ان سے. دیکھو نا، بحث بعض لوگ کرتے ہیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. کوئی مباحثہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی علم مجھے حاصل ہو اور میں اپنے آپ کو سمجھاؤں، اپنی غلط فہمیوں کو دور کروں. اس کے ساتھ بات کرنا اچھی بات ہے، سمجھانا کسی کو. ایک آدمی ضد بازی میں آ کر آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے اور کبھی گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے اور سمجھنا چاہتا بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ آپ کو پر رحم فرمائے، اور بس وہاں سے نکل جاتے ہیں، ان میں بحث میں نہیں الجھتے. اسی لیے بڑے علماء، بڑے بزرگ حضرات کا یہی وتیرہ، یہی طریقہ رہا ہے. کوئی بحث کرتا ہے، کوئی جاہل آدمی جہالت پر اتر کر بحث کرتا ہے، ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے، وہ بس کنارہ کر لیتے ہیں، ایک طرف نکل چلے جاتے ہیں اور الجھتے نہیں ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں اور دوسرا جہالت پر اتر آیا ہے، اور آپ اپنا حق اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں. وہاں اپنا حق لینے کی اجازت تو ہے، لیکن آپ جھگڑے سے بچنے کے لیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، رشتہ داری کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. تو ایسا شخص بہت بڑا آدمی ہوتا ہے اللہ کی نظروں میں کہ یہ جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے بندے بھی نیک ہوتے ہیں اللہ کے کہ جو اپنے حق سے پیچھے صرف اس لیے ہٹتے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو, لوگوں کے ساتھ الجھنا نہ پڑے. تو اس الجھاؤ سے بچنے کے لیے یہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے میں جنت کے درمیان میں محل کی ذمہ داری لیتا ہوں. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اگلی منزل, یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں تو اللہ کے سامنے یا سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. دیکھو, ایک تو فرائض واجبات ہیں, ان سے تو بچ کے نکلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بچ کے نکلیں گے تو بس تو دائرے سے ہی نکل گئے, جو فرائض ہیں واجبات ہیں. لیکن ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی اللہ کے ساتھ اتنی لگ چکی ہوتی ہے دوستی کہ وہ رات کو بھی اٹھتا ہے اور اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے, یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے یا کھڑا نماز میں ہے. اللہ کے سامنے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. یہ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے. کم از کم درجہ اس کا یہ ہے. دیکھو, پوری رات بھی عبادت میں گزارتے تھے, ایک حصہ اس کا نکالے آدمی, خصوصاً سردیوں کی راتیں لمبی راتیں ہوتی ہیں, اس میں یہ جو ہم سحری کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے کچھ اٹھ کے 2 4 6 8 رکعتیں تہجد کی پڑھیں, تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تہجد پڑھنے والا ولی بن کے ہی مرتا ہے, ولایت سے پہلے نہیں مرتا. جو تہجد کا پابند ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ولی بنتا ہے, یہ اللہ کا دوست بنتا ہے یہ. لیکن کم از کم درجہ جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پابندی کرے تو کہتے ہیں اس کی پوری رات بھی عبادت میں لکھی جاتی. تو میرے اور آپ کے کمزور لوگوں کے لیے کم از کم درجہ یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز ہم مسجدوں میں جا کر پابندی سے پڑھیں, فجر کی نماز ہم وہ کہتے ہیں کہ اس کی عبادات بھی عبادت میں لکھی جاتی. تو کم از کم یہ درجہ ہے ہمارا. تو اس سے بڑھ کر آگے جانا چاہے کوئی تو یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جو رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. اگر پوری رات نہیں تو رات کا ایک حصہ, تھوڑا سا حصہ اتنا کر دیں کہ ہم اس میں 2 رکعت پڑھ سکیں, 4 پڑھ سکیں, 6 پڑھ سکیں, 8 پڑھ سکیں, 12 پڑھ سکیں, تلاوت کچھ کر سکیں تھوڑا بہت وقت. آج کل کے دنوں میں سردیوں میں سردی کے دن بڑے نعمت کے دن ہوتے ہیں کہ راتیں اس کی لمبی ہیں, تہجد کرنے والے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز, اور دن چھوٹا ہوتا ہے, نفلی روزے رکھنے والے نوافل کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اگلی صفت, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور یہ لوگ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں اللہ سے. خوف تو ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جس کو خوف ہی نہ ہو. یہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ سے خوف کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ, اے ہمارا رب, اصرف عنا عذاب جہنم, دور ہٹائیے ہم سے جہنم کا عذاب. ان عذابها کان غراما, یہ تو چمٹنے والا عذاب ہے, بڑا سخت عذاب ہے, اس سے ہمیں دور رکھیں. تو یہ دعائیں بھی دل سے کرتے ہیں, یہ دعائیں بھی اللہ کے سامنے کرتے ہیں. یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں. اور کہا کہ انہا ساعت مستقرا و مقاما, کہ یہ جہنم جو ہے بہت ہی بری جگہ ہے, عارضی رہنے کے لیے بھی بری جگہ, مستقل رہنے کے لیے بھی بری جگہ. مستقل تو کافر رہے گا ہمیشہ وہاں, اور مومن بندہ گناہگار جو ہو تو اپنی سزا پانے کے لیے وہاں جائے گا, تو اس کے لیے بھی بہت سخت جگہ ہے. تو اس لیے یہ ان کی دعا کیا ہوتی ہے کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں دور رکھے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ اور کنجوسی کرتے. کنجوسی یہ ہے کہ ضرورت ہے خرچ کرنے کی, آپ کے پاس ہے بھی, اور پھر بھی خرچ نہیں کرتے, جمع کرتے ہیں. اور اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, جتنی ضرورت جہاں سے پوری ہو سکتی تھی وہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. 2 روٹیاں منگوانے سے کام بن جاتا تھا, آپ 4 منگوا رہے ہیں اور 2 پھینک رہے, تو یہ اسراف ہے. 2 روٹیوں سے آپ کا کام ہونا تھا, آپ آدھی منگوا رہے ہیں, یہ کنجوسی ہے.
اعتدال سے چلتے ہیں. الاعتدال فی المعیشت نصف المعیشہ، اعتدال سے چلنا آدھی معیشت ہے یہ. اور یہ عباد الرحمن کی صفات ہے کہ وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوس بھی نہیں ہوتے. وَكَانَ ذَلِكَ بَيْنَ قَوَامَ، اور درمیان میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، کسی اور کو سے دعا نہیں کرتے. یہ ایک اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے. یہ توحید ہے کہ ایک اللہ سے مانگنا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب پکارنا ہو تو اللہ ہی کو پکارو. یہ جو دنیا والے ہیں، دولت والے ہیں، عہدوں والے ہیں، ان کے در در کی ٹھوکریں کھانا یہ ایک مومن موحد کی صفت نہیں ہوا کرتی. اللہ کے بندے وہ ہیں لا يدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ کسی کو قتل نہیں کرتے. حق قتل ہے، وہ چند صورتیں ہیں اس کی، وہ بھی قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کا، یا زانی کی ایک صورت ہے، یا پھر قصاص ہے. تو مختلف صورتیں ہیں جو قضا سے ہوا کرتی ہے. تو بے گناہ کسی کو قتل یہ نہیں کرتے اللہ کے رحمان کے یہ بندے. ولا یزنون، اور نہ یہ زنا کرتے ہیں، زنا سے بھی دور بھاگتے ہیں. یہ لا تقربوا الزنا انہا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہاں کہتے ہیں قریب جانے کا مطلب یہ کہ ایسے اعمال بھی اختیار نہ کرو جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس طرف دعوت دینے والی ہے، ان سے بھی دور رہنا ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جس نے ایسا کیا تو اپنا انجام پائے گا یا اپنے انجام کو پہنچے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. جہنم کا عذاب اس کی صفت یہ ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا. جنت کی صفت یہ ہے کہ اس کی نعمتیں روز بڑھتی رہتی ہیں، کم نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ان گناہ کبیرہ میں مبتلا لوگوں کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا. ہاں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں مگر جس نے توبہ کی اور پھر نیک اعمال کیے تو اللہ اس کو کیا کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی بدیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. کیا مطلب، اللہ جب راضی ہوتے ہیں نا تو آپ کی بدیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل. اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو جو بدی کے اعمال میں مبتلا تھے وہ صفات ختم ہو جاتی ہیں. پہلے گناہ کرنے میں مزہ آتا تھا، اب نیکی کرنے میں مزہ آئے گا. پہلے لذت آتی تھی گناہ کرنے میں، تو اب لذت آئے گی نیکی کرنے میں. تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو گناہ کی بات ان کے سامنے ہو جاتی ہے تو پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب نیکی کا کام ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو ایسی صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس نے کہا کہ توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو یہ صحیح لوٹا اپنے رب کی طرف. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو برے کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے، جو بری گواہی نہیں دیتے، غلط گواہی بھی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، لیکن برے کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کبھی لغو کی باتیں کہیں ہو رہی ہوں تو وہاں سے بھی عزت سے گزر جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے نہیں ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کے آیتوں کی باتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں تو اندھے بہرے نہیں ہوتے. یہ منافقین ایسا ہوتے تھے، سنتے تھے لیکن کانوں کو بند رکھتے تھے اور آنکھوں کو بند رکھتے تھے، یا پھر مخالفت میں یہ اتر آتے تھے اندھے بہرے بن کر. تو ایمان والے ایسا نہیں کرتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ هب لنا من ازواجنا، ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے دے دیں ایسے، اور ہمارے اولاد ایسی ہمیں دے دے کہ جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. نیک صالح اولاد اللہ سے مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم میں ان کی سربراہی میں ایسی سربراہی ہمیں دے دے کہ ہم متقی ہوں، تقوی والی سربراہی ہم کر سکیں. اولئک یجزون من الغرفۃ بما صبروا،
ان نیک اعمال پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محلات ان کو نصیب فرمائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال سلام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قیامت کے دن. تو یہ میں نے ایک خلاصہ ان 15 آیات میں جو رحمان کی صفات ہیں ان کا ایک خلاصہ میں نے ترجمے کے ساتھ بتا دیا. انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ان کے اوپر بات کریں گے کہ ان صفات میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوگی.